دو بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے میرا، اور کہ یہ اس طرف آئیں گے، لیکن جو بلڈ میں آ جاتا ہے، مثلا ایک اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا کہ یہ ڈرائنگ میں نے کبھی اس کو ڈرائنگ نہیں سکھائی، حالانکہ میں آرٹ کالج کا پڑھا ہوں، تو یہ خود کیسے آ گئی. ایک اس نے ایک شور مچا دیا، والدین کی بڑی ڈرتی ہیں امی چھپکلی سے، اسپرے لے کے ہاں کہ آئے چھپکلی دیوار پہ، تو بھاگے ہوئے میں بھی گیا، سب گئے اور دیوار پہ اسپرے کر رہے ہیں، وہ ہل بھی نہیں رہی. میں نے کہا مر گئی ہے شاید نہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے پلاسٹر پیرس کی بنا کے چپکائی ہوئی تھی، وہ اتنی اوریجنل تھی کہ ابو بھی نہیں پہچان سکے اتنی. ماشاءاللہ 2 بیٹیاں آپ نے بتایا آپ اور کی ایک ہیں، بیٹا. ماشاءاللہ اتنے ہونہار آپ کے بیٹے ہیں. لیکن سب سے زیادہ مطلب چلیں ان کو بھی میں اگر ان کے علاوہ ایک اور شخصیت جو آپ سے بہت زیادہ بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہے اور وہ ہے انکل سرگم کی، تو سب سے زیادہ کس کے قریب ہیں؟ لیکن اس سوال کا جواب ناظرین میں لینے جا رہی ہوں اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے گا، ہم ابھی واپس آتے ہیں. جی انکل، جی اپنی اولاد سے اگر کمپیریزن کرتے ہیں انکل سرگم کا تو زیادہ قریب کس کے ہیں؟ ویسے تو سرگم میرے قریب ہی ہوتا ہے، میرے بلکہ ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی اولاد ہی سمجھتا ہوں میں، کیونکہ وہ بھی آپ کی تخلیق وہ تھی. بھی. جی، اور ساتھ اختلاف مجھے سرگم سے ایک ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور شاید وہ میرے اندر ہے، مجھ میں اتنی جرت نہیں ہے، اس میں جرت ہے، وہ بول دیتا ہے. باقی جو اس کے آگے سرگم کی اولاد ہے، یعنی کہ اس کے جو آگے پپٹس ہیں، وہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ کون سا اچھا لگتا ہے کون سا برا لگتا ہے. سرگم کے ساتھ پہلے ہیگا تھا جو بہت اچھا لگتا تھا، پھر ہیگا کے بعد رولا آیا جو اس کا اسسٹ کرتا ہے، اور وہ اسسٹ کرتے کرتے اس کو بڑی باتوں میں وہ باتیں کر دیتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کر نہیں سکتے. کریکٹر سارے سمبولک ہیں اور کسی نہ کسی اینگل میں کسی نہ کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. بالکل. اور کوشش یہی میرے ہر پروگرام میں کہ کوئی میسج چلا جائے میرے تھرو یا ہمارے پپٹس کے تھرو. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے، بلکہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پروگرام کی پسندیدگی اور اتنا تقریباً 38-40 سال سے یہ چل رہا ہے، تو لوگ نہ صرف اس سے محبت کرتے ہیں بلکہ بات سنتے بھی ہیں، جو کہ ایک ہمارے ہاں بڑی انوکھی بات ہے کہ آپ کی بات سنی جائے. میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی کسی کی نہیں سنتا، تو شاید ہمارے پپٹس کی سن لیتے ہیں. اس کے اطراف میں آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے باہر ہمارے 2 بڑے اسٹیچوز ماسی اور سرگم کے ہیں، اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ شام کو بچے آتے ہیں اور ان کی گود میں بیٹھ کے تصویریں بنواتے ہیں. فاروق قیصر کی جو پرسنالٹی ہے وہ کہیں کھو تو نہیں گئی ہے انکل سرگم کی وجہ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کھو اس طرح گئی ہے، بلکہ یہ اس کو اس طرح کہہ لیں کہ میں اکثر کہیں فون کرتا ہوں اور کہتے ہیں جی کون فاروق قیصر، تو میں کہتا ہوں انکل سرگم، تو فوراً وہ نہ صرف بدل جاتے ہیں بلکہ بڑے سے بڑا آدمی بھی، اور بلکہ نرم ہو جاتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں، تو میں اس کا سہارا لیتا ہوں. ماشاءاللہ. بھابھی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بہت پیاری سی بہو. آپ یہ بتائیے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے اتنے اچھے سسر پروردگار نے آپ کو دیے ہیں؟ بہت شکر اللہ کا ادا کرتی ہوں. جی بالکل بہت شکر کرتی ہوں اللہ کا، اور میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتی ہوں کہ میں ان کی بہو ہوں. اور بہت اچھے، بہت شفقت ہے، بہت انٹلیکچوئل، اور واقعی ہم بہت لکی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ جی ماشاءاللہ 3.5 سال ہو. 3.5 سال واقعہ جس سے آپ کو ان کی شفقت کا، ان کی محبت کا اندازہ ہوا ہو؟ ہر روز ہی ہوتا ہے، ہر لمحے ہی ہوتا ہے. بہت کیئرنگ ہیں، بہت شفیق ہیں، اور واقعات تو بے شمار ہیں. یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ رمضان چل رہے ہیں اور ہمارا فارمل کچھ اس طرح سے ہے کہ رمضان میں آپ لوگوں کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا ہے. رمضان ایک مہینہ یہ ایک اوور آلنگ ہے ہماری ایک اندر کی صفائی، صرف جسمانی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ اور کردار کریکٹر کی. اس سے اچھا موقع میرا خیال ہے اسلام میں کہیں، کیا خوبصورت انہوں نے انسان کے لیے، کیونکہ گلہ ہی نہ رہے آپ کو کہ جی مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. نہیں، ہر سال ملتا ہے، اور اس کا یقیناً بھرپور ہمیں اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، صرف فاقہ کرنے کا نہیں ہے. نہیں، آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو اس وقت جو اہتمام ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے آج کے دور میں؟ ہے ابھی زیادہ ہے، بلکہ اویئرنیس زیادہ ہے بچوں نہیں. کو. ہاں، یہ ایک بات میں دیکھیے آپ کہ کے دور کے بچوں میں اویئرنیس زیادہ ہے ہم سے. جی ہم تو یہ کرتے تھے نا کہ چھپ کے جاؤ پانی بھی پی لو، بڑوں کو تو نہیں پتا. لیکن اب والے، میری بیٹی کا بیٹا ہے جو نواسا میرا، وہ ابھی پورا 7 سال کا بھی ہوا ہے، تو وہ روزے پورے رکھ رہا ہے. تو میں نے سے کہا محمد آج بھی آپ روزے سے ہیں؟ کہتا نانو آپ کو نہیں پتا مجھ پہ روزے فرض ہو گئے ہیں.
अच्छा, माशाल्लाह अंकल ये बताइए कि इतनी अच्छी आपने बातें की रोज़े के हवाले से, रमज़ान के हवाले से, दीन के हवाले से, तो अल्लाह की ज़ात को कब पहचाना? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह को पहचानने के लिए बहुत सी मिसालें हैं लाइफ में, और हर दौर में आपको वो मिसाल जो है सच साबित होती रहती है, हर एज में। मैं ये समझता हूँ कि जैसे वाक़या करबला है, उसमें हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत है, ये उसके वजूद की है। कितनी बड़ी हस्ती ने अपनी फैमिली के साथ एक शहादत नजराना, अपनी जान का नजराना पेश किया, तो किसके लिए किया? खुदा के लिए, अल्लाह के लिए। अल्लाह की ज़ात इससे बड़ी मेरे ख्याल में मिसाल ही नहीं है दुनिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत, उसकी रज़ाक़ियत का इकरार इन्होंने कब किया नाज़रीन, हम सब ने सुना। और तबीयत बिल्कुल सेट नहीं हो रही है, लेकिन क्या करें, वक्त का तकाजा है कि अब हमें आप सबसे इजाज़त लेनी है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे, हमें अंकल सरगम से भी मिलना है नाज़रीन, और ज़रूर आपको भी मिलवाएंगे उनके बहुत अच्छे से मैसेज के साथ। और तब तक के लिए मुझे निदा काज़मी को प्रोग्राम कुछ बातें से इजाज़त दीजिए। आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि यहाँ इस्लामाबाद में हमें बहुत मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह हाफिज। लेकिन आखिर में आपको हम मिलवा रहे हैं अंकल सरगम से। प्यारे प्यारे, छोटे छोटे, मोटे मोटे और मूंछों वाले बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि आप बच्चे जो हैं वो रोज़े रख रहे होंगे, नहीं रखे तो अभी शुरू कर दें। आप सबको मैंने क्या पैगाम देना है? बहरहाल एक छोटी सी बात करूँगा कि आप कोशिश करें सच बोलने की, सच बोलें, और अपने अम्मी अबू को भी सच बोलने की तरगीब दें, उनको मजबूर करें। बड़ों के लिए मैं कोई पैगाम नहीं देना चाह रहा, इसलिए कि बड़े तो अल्लाह की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे। थैंक यू।